كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. معزز سامعین، ہمارا آج کا 21واں لیکچر نواقض الاسلام پہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ بندہ ایسی چیزوں کا علم ہونا جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا علم تاکہ بندہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے اور ایسا کلمہ، ایسی ایکٹیویٹی، ایسا کوئی فعل اس سے سرزد نہ ہو کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری میں ہے، کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ خیر کے بارے میں پوچھتے. وکنت اسألہ عن الشر، میں برائی کے بارے میں پوچھتا. مخافۃ ان یدرکنی، خوف کھاتے ہوئے کہ میں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اسلام کے نواقض جو ہیں انہیں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے اہم جو واجبات میں ہے وہ توحید ہے، اور شرک سے ڈرنا، اور اس کا گناہ بڑا شدید ہے. اسی طرح شرکیات اور شرک والے معاملات، بدعات والے معاملات، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان کے بارے میں معلومات ہونا، اور بعض گمراہی کی جو دعوتیں ہیں ان سے بچنا. تو بہت سے علماء نے نواقض الاسلام پہ کتابیں لکھی ہیں کہ کن چیزوں سے بندہ دین سے خارج ہوتا ہے. تو ان میں ہم اکثر جو مشہور ہیں، جنہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، 10 ہیں ان میں اشہر. ویسے تو کافی زیادہ ہیں، لیکن بنیادی جو ہیں وہ یہ 10 ہیں، اور 10 ہی کی طرف باقی جو ہیں ان کی تفاصیل میں آ جاتے ہیں. تو پہلا ناقض جو ہے، پہلا وہ عمل جس سے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے. اور فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. بے شک جس نے شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور اللہ تعالیٰ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور یہی فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے گھر ہیں یہ، اس میں کسی کو اللہ کے علاوہ نہ پکارو. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن لقیہ یشرک بہ، جو اس حال میں ملاقات اس کی ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، وہ آگ میں جائے گا. رواہ مسلم. شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر جو ہے، اس کی بہترین جو تعریف ہے وہ اللہ کے برابر، غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھنا، جو کہ خاص اللہ کی خصائص میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، یہ مشرکین اور کافر لوگ کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہراتے تھے.
اور ایک اور مقام پہ فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب کے برابر اوروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اور فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اس آیت کریمہ میں فرمایا اور اللہ کے ساتھ انداد پکارنے والے اور جو ہیں اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جائے وہ نہ بناؤ اللہ کے علاوہ، وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہو ان کا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کی تعریف میں انداد سے مراد شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ شرک نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ شرک اصغر کی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ وسیلہ اور ذریعہ جو شرک اکبر کی طرف لے کے جاتا ہے، چاہے وہ افعال ہوں یا اقوال ہوں یا اعتقاد ہوں، جیسے بعض اور یا شریعت کی کسی نصوص میں اسے شرک کہا گیا ہو لیکن وہ شرک اکبر کی حد تک نہ پہنچتی ہو، جس کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ میں خوف تم پر جو کھاتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ قالوا وما شرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا الریا، وہ ہے ریا۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے۔ دنیا کے اندر احکام بھی ہیں جو کفار کے لیے دنیا میں کیا احکامات ہیں کہ بندہ دین سے اگر خارج ہو جائے، یا کافر جو ہے اس کے ساتھ کیا احکام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا کافروں کے ساتھ، اور نہ ہی ان کے ہم ذبح کیے ہوئے جانور کھا سکتے ہیں اہل کتاب کے علاوہ یہودی اور عیسائیوں کی، کیونکہ ان کی اجازت ہے۔ اور وراثت کے معاملے بھی اسی طرح ہیں کہ کافر کی وراثت مسلمان نہیں لیتا اور مسلمان کی کافر نہیں لے گا، اور نہ جو ہے وہ نماز اس پہ پڑھی جائے گی، اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اخروی معاملات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کافر پہ حرام قرار دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی مشرک کو۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت جو ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے چھوڑ دے، اس میں وہ داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک اصغر جو ہے وہ شرک اکبر کے مسائل میں مختلف ہے، اس سے اس کی حالات جو ہے مختلف ہیں، کہ شرک اصغر والا بندہ جو ہے وہ اول تو نکاح بھی ہوگا، سب کچھ اس میں ہوگا، سارے وہ مسلمانوں کی طرح ہی ڈیل ہوگا اور مسلمان ہی ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ شرک اصغر کے ساتھ بندہ دین سے خارج نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے کہ اللہ چاہیں اسے معاف کر دیں اور چاہیں تو پکڑیں، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں بھی دو قول ہیں علماء کے، بعض نے کہا ہے کہ وہ مشیت اللہ کی مرضی کے تحت آتا ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، وہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اور صحیح یہی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہی فرق ہے اس میں اور شرک اصغر اور شرک اکبر میں، کہ شرک اکبر والا اسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح حلف جو ہے، قسم اٹھانا، آپ نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے بھی شرک کیا۔ مجھے تیری قسم ہے، مجھے رزق کی قسم ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، اور اس حدیث میں کیا لفظ ہیں کہ جو قسم اٹھانا چاہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی اجماع ہے امت کا، کہ علماء کا اور امت کا اجماع ہے کہ جو شرک اصغر کے ساتھ اس کے عمل برباد نہیں ہوتے، یعنی سارے اس کے نیکی کے عمل خراب نہیں ہوتے، لیکن شرک اکبر کوئی کر لے تو اس کے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، یہ بھی شرک اکبر میں ہے۔ کسی ولی کے نام پہ، کسی پیر کے نام پہ، کسی فرشتے کے نام پہ جانور ذبح کرنا، اللہ کا نام اوپر نہ لینا ذبح کرتے وقت، یہ بھی شرک ہے۔ اور قسم ذبح کرنے کی دو قسمیں ہیں، اور مراد اس سے ہے کہ عبادت کے لیے جو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ تک کی راہ میں جانور قربان کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے،
اور جیسے جانور قربانی کے ہم عید الاضحیٰ پہ ذبح کرتے ہیں، یا حج پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یا نظر کوئی مانی ہو تب جانور ذبح کیے جاتے ہیں، عقیقے کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو یہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس پہ بندے کو اجر ملتا ہے۔ اور قسم دوسری جو ہے وہ ہے ذبح شرکیہ ذبح، غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جاتا ہے تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی فقیر کا، کسی جادوگر کا، تو یہ ہے وہ شرک اکبر جو انسان کو دین سے خارج کرتا ہے۔ کسی مردہ کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی جن کے لیے ذبح کرنا، یہ شرک ہے۔ اور تیسری قسم ہے ذبح بدعت، جسے ہم کہیں کہ اس میں بدعت پائی جاتی ہے۔ وہ کرتا تو اللہ کے نام پہ ذبح ہے، لیکن ایسی جگہ پہ ذبح کرتا ہے جہاں ذبح کرنا نہیں چاہیے، یا وہ اللہ کے نام پہ ذبح کر کے جو ہے وہ تقرب کسی اور چیز کا حاصل کرتا ہے، یا ایسی جگہ ذبح کرتا ہے، ایسے وقت ذبح کرتا ہے جو وقت نہیں ہے ذبح کرنے کا، یعنی قربانی ہے عید کی، وہ عید کی نماز سے پہلے کرتا ہے، یا کسی قبر کے پاس ذبح کر دیتا ہے جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، طواف ہوتا ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں قبر کو، تو وہاں ایسی جگہ پہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پہ بھی ذبح کرنا جو ہے بدعت ہوگی۔ شرک تو نہیں ہوگا، شرک تو کیونکہ جب وہ غیر اللہ کے نام پہ کرے گا، لیکن ایسی جگہ پہ جہاں شرک ہوتا ہے لیکن اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہا ہے، تو یہ قسم جو ہے یہ اسے ہم کہیں گے ذبح البدعی۔ چوتھی قسم جو ہے یہ تقرب کے لیے نہیں ہے، یہ ضیافت کے لیے ہے۔ جیسے کوئی ذبح کرتا ہے بیچنے کے لیے، کوئی ذبح کرتا ہے کھانے کے لیے، تو یہ قسم الرابع ہے۔ تو قسم الرابع جو ہے یہ عام ہے، کھانے کے لیے ذبح کرنا، لیکن اللہ کا نام لے کر کرنا یہ بھی جائز ہے، اور اس میں نام اللہ کا لیا جائے تو اس میں تقرب نہیں مطلوب ہوتا۔ کسی نے جانور خریدا، کھانے کے لیے ذبح کیا ہے تو وہ کھانے کے لیے لیا ہے، اور اسی طرح قصاب جو ذبح کرتے ہیں وہ کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں، وہ عام ہے، یہ مباح ہے ذبح کرنا، لیکن اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تب وہ حلال ہوگا۔ دوسرے ناقض کی طرف آتے ہیں، وہ ہے جو اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ کسی کو بنائے، واسطہ بنائے، جیسے سفارش ان کی، اور ان پر توکل کرے، تو یہ بھی اجماعاً امت کا اجماع ہے کہ کافر ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ یہی کرتے تھے کہ ان کے لات و عزیٰ منات کہتے تھے کہ یہ شفاء ہے اللہ کے ہاں، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ تو یہ بھی جو ہے جو اللہ اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور ایسا واسطہ بنایا جو شریعت سے ثابت نہیں، تو کسی نفع کو حاصل کرنے کے لیے یا کوئی برائی کو ٹالنے کے لیے، تو وہ بھی جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کی طرف سے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اگر پکڑ لے کسی مصیبت میں، تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو اسے دور کرنے والا کون ہے؟ الا ہو، تو وہی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کی کوئی فضیلت تمہیں، کوئی خیر اور بھلائی دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کی اس فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جسے چاہے اپنے بندوں سے عطا کرتا ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورہ یونس آیت نمبر 106۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت ہے، سب سے بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، مجھ سے مانگو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور حدیث ہے الدعاء العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر روایت ہے۔ تو دعا ہی عبادت ہے، تو کسی نے یہ دعا غیر اللہ سے کی تو اس نے شرک کیا، اور مخلوق کو دعا کرنا یہ شرک ہے۔ دعاء المسئلہ جو ہے یہ عبادت ہوتی ہے۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب،
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پس کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جواب دیتا ہوں جب بھی پکارنے والا کوئی پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس میری ہی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید لعلہم یرشدون، یہ ہدایت پا جائیں۔ تو دعا غیر اللہ کی جو ہے اس کی بھی اقسام ہے۔ پہلی ہے مخلوق کو دعا کرنا جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بارش نازل ہو جائے، آسمان پہ بادل آ جائیں، رزق مانگنا، اولاد مانگنا، یہ اگر مخلوق سے مانگے گا تو شرک ہوگا۔ اور دعا سے مراد مدد مانگنا ہے ایسے کام میں جس پہ انسان قادر ہے کہ یہ وزن اٹھوا دو، یہ کوئی اور تعاون کر دو میرے ساتھ، تو یہ جو ہے یہ جائز ہے۔ یا کسی کو دعوت دے دینا کہ آؤ بھی میرے ہاں کھانا کھا لو، تو آپ نے فرمایا من دعاکم فاجیبوہ، جو تمہیں دعوت دے کھانے کی تو اس کی دعوت کا جواب دو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور فرمایا جس کسی نے تمہیں دعوت دی فَأَجِبْهُ سے جواب دو، اس کی دعوت پہ لبیک کہو۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ تیسری قسم ہے کہ وہ غیر اللہ سے سوال کرے ذلت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، کیونکہ کمال ذل اور محبت اور رغبت اور خوف جو ہے یہ عبادات ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے۔ تو پانچویں قسم ہے کہ وہ غیر اللہ کو اس عقیدے کے ساتھ جو ہے پکارتا ہے کہ وہ یہ معاملہ جو ہے حل میرا کر سکتا ہے، تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اللہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسا ہے تو کہہ دیتا ہے، کشتی پھنس گئی اس کی بھور میں دریا میں، تو کہتا ہے کہ میری کشتی پار لگا دے، کسی پیر کو عبد القادر جیلانی میری کشتی پار لگا دے، تو یہ بھی شرک ہوگا اور یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اس طرح مردوں کو پکارنا حاجتوں کے لیے، ان سے دعائیں کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ دعا اللہ کے نبی کی چاہ، اے اللہ کے نبی کے صدقے دے دے، تو یہ بدعت ہے۔ یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی کے صدقے دے دے، اللہ کے نبی کی جاہ مجھے دے دے، تو یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ نے یہ توسلات اور یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ تو شرعی توسل جو ہے وہ جائز ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ شرعی وسیلے کون سے ہیں، وہ وسائل جن کے ذریعے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔